السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری زندگی میں ہمیں حسد کا، حاسدین کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم بہت زیادہ نقصانات اٹھا لیتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمارے ساتھ کس طرح کے معاملات ہیں، کس طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا ہے، اور لوگ اس کا لحاظ نہیں رکھتے۔ کسی کو اچھا کپڑا پہنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، کسی کا اچھا مکان، کسی کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کا اچھا لباس، رہن سہن۔ اگر کوئی وہ چیزیں خود حاصل نہیں کر سکتا تو وہ دوسروں سے جلنا شروع ہو جاتا ہے، حسد کرتا ہے کہ اس کو جو نعمت ملی ہے وہ کیوں کر ملی ہے، اور جو دوسرے کو نعمت ملی ہے اس کا حقدار تو یہ بھی تھا، تو وہ نعمت اس کے حصے میں کیوں نہیں آئی۔ تو ہم یہاں پر مختصر سی گفتگو میں اس کا احاطہ کریں گے کہ اس کی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ اس کی جو پہلی علامت ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی میں اچھا خاصا محبت کا رشتہ ہوتا ہے اور اچانک ان میں جدائی کے معاملات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے، نفرت اور تفریق کے معاملات ان کے درمیان پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دو بھائی اچھی خاصی محبت کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ان میں جدائی ہو جاتی ہے، وہ الگ ہو جاتے ہیں، ان کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور دونوں کو یہ ادراک نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیوں کر ہو رہے ہیں، اور دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی حد سے بڑھ جاتی ہے، اور دونوں کا بغض ایک دوسرے کے ساتھ حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ماں اور اس کے بیٹے کے درمیان بھی محبت کے رشتے ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کس حد تک، اپنی اولاد کے ساتھ کس حد تک محبت کرتی ہے، وہ پالتی ہے، وہ تربیت دیتی ہے، وہ شادی کرواتی ہے، لیکن اچانک ان دونوں کے درمیان تفریق پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بزنس ہے اور اس کے ایک، دو یا دو سے زیادہ پارٹنرز ہیں، ان کے درمیان جھگڑے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ان لڑائیوں کی وجہ سے ان کے بزنس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حسد کی وجہ سے جسم میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ کینسر کی بیماری بھی انسان کو لگ سکتی ہے اور اس کے جسم کا کوئی عضو کٹ بھی سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو بہت سارے افراد یا چند افراد جس گھر میں رہتے ہیں وہ آپس میں لڑ کر اس حال تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ تجارت کو حسد برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح حسد کی وجہ سے اداسی اور پریشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ حسد روح کو تھکا دیتا ہے، چھاتی میں شدید گھٹن ہوتی ہے، ذریعہ معاش میں شدید تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اور شادی میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت امید سے ہے، حمل سے ہے، تو اس کا حمل گر جاتا ہے۔ نیند کی کمی اور بے چینی کا سبب یہ حسد بن جاتا ہے۔ جس طالب علم نے پوری پڑھائی کی ہو، پوری طرح محنت کی ہو، اس کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے اور برکت ختم ہو جاتی ہے، وقت ضائع کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بے شمار علامات ہیں اور اس کے بے شمار نقصانات ہیں۔ بس یہاں پر اس مختصر سی گفتگو میں آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ علامات عام طور پر ہر گھر میں، ہر معاشرے میں، ہر تجارت میں موجود ہوتی ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ ہم حسد سے بچنے کے لیے، حاسدین سے بچنے کے لیے اپنی نمازوں کو پابندی سے بر وقت ادا کریں، اچھے اور آسان انداز سے، آسان طریقے سے اپنی نمازوں کو ان کی روح کے مطابق ادا کریں، سنت کے مطابق ادا کریں، صبح و شام کے اذکار کا تسلسل برقرار رکھیں اور عبادات سے کسی طور پر بھی غافل نہ رہیں اور اپنا عقیدہ خالص قرآن و سنت کے مطابق رکھیں اور بد عقیدہ لوگوں سے دور رہیں، بدعتیوں سے، مشرکوں سے۔ اور ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی اپنے لوگ ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ حسد ضروری نہیں کہ وہ جان بوجھ کر کرتا ہے، یہ ہو بھی جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ علم ہو جائے کہ فلاں شخص آپ کے ساتھ بظاہر محبت کرتا ہے، لیکن آپ کو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں ان پر اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنانے کی کوشش کریں، اس کا احترام کریں، اس کی خدمت کریں، اس کو قریب کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ آپ سے اس حسد کرنے سے آپ کے ساتھ باز رہے، اور اپنی نعمتوں کا اظہار کسی کے سامنے نہ کریں۔ جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں، جو آپ کو کامیابیاں مل رہی ہیں، تو آپ ان نعمتوں کا تذکرہ کسی کے سامنے کسی صورت میں نہ کریں، خواہ وہ آپ کے بیٹے یا بیٹی کی کامیابی ہو، آپ کے بیٹے یا بیٹی کی اچھی جگہ رشتہ داری کا کوئی معاملہ ہو، یا آپ کے بزنس کا کوئی معاملہ ہو، حتیٰ کہ اگر آپ کوئی اچھا اپنے لیے سوٹ لے لیتے ہیں، لباس لے لیتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ اس کا اظہار بھی کسی کے سامنے نہ کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ اپنی نعمتوں کو چھپایا کرو، ان کا اظہار نہ کیا کرو، بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ آپ کا اگر کوئی تجارت کا معاملہ ہے، دکان ہے یا کوئی اس طرح کی دوسری کوئی تجارت ہے، تو آپ کو جب بھی کوئی پیمنٹ ملتی ہے تو آپ اس میں سے اللہ کے ساتھ ایک عہد کر لیں کہ ہم نے اتنا صدقہ اتنے مال میں سے روزانہ کی بنیاد پر نکالنا ہے، یا ویکلی اگر ان کو پیمنٹ ملتی ہے تو اس حساب سے وہ کر لیں، اگر منتھلی ہے تو پھر اس منتھ کے حساب سے وہ صدقہ ضرور دیا کریں۔ اگر صدقہ نہیں دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس بات کا ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت ساری پیچیدگیوں سے بچ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔